وہ آرٹسٹ تھی اور اس کا نام مرینا ابرامویک تھا۔ اس نے 1974 میں نیپلز کی گیلری میں ایک عجیب نفسیاتی تجربہ کیا۔ وہ گیلری میں کھڑی ہو گئی اور اس کے ساتھ ایک بورڈ لگا دیا جس پر لکھا تھا، میں ایک آبجیکٹ، ہدف ہوں۔ آپ 6 گھنٹے تک میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو کسی حرکت پر کوئی سزا نہیں ملے گی۔ آپ کے خلاف کوئی کیس ہوگا اور نہ ہی آپ کو کوئی برا بھلا کہے گا۔ مرینا کے قریب ایک لمبی میز پر 72 مختلف چیزیں اور آلات پڑے تھے۔ اس سے کھیلنے یا اسے تنگ کرنے والے لوگ ان 72 اشیاء میں سے کوئی بھی چیز استعمال کر سکتے۔ میز پر ٹیشو پیپر سے لے کر لوڈڈ پستول تک رکھا گیا۔ لوگ آئے اور شروع کے 3 گھنٹے مرینا کے ساتھ بہت اچھا سنا۔ کسی نے اسے میز سے پھول اٹھا کر پیش کیا، کسی نے وائن دی، کسی نے اس کا ہاتھ تھام لیا، کسی نے اسے شہد چٹوائی، کسی نے اس پر پرفیوم چھڑکا، کسی نے اسے بریڈ کا ٹکڑا کھلایا اور کسی نے اس کے ساتھ فلرٹ کیا۔ لیکن جوں وقت گزرتا گیا توں لوگوں کو یہ یقین ہوتا گیا ان کی حرکتیں قانون سے بالا تھیں۔ انہیں کوئی دیکھ رہا ہے اور نہ ان کی حرکتیں ریکارڈ ہو رہی۔ اس یقین کے ساتھ لوگوں کے اندر چھپے درندے باہر آئے اور انہوں نے مرینا پر ہر قسم کا تشدد شروع کر دیا۔ کسی نے اسے بلیڈ سے زخمی کر دیا، کسی نے اس کے کپڑے پھاڑ دیے، کسی نے اس کے ساتھ جنسی چھیڑ چھاڑ شروع کی، کسی نے اسے کوڑوں سے پیٹنا شروع کیا، یہاں تک کہ آخر میں ایک جنونی شخص نے لوڈڈ پستول اٹھا کر مرینا کو گولی مارنے کی کوشش بھی کی۔ اسے بڑی مشکل سے پکڑ کر روکا گیا۔ مرینا کا یہ تجربہ ایک نفسیاتی اسٹڈی تھی۔ یونیورسٹی آف نیپلز اس کے ذریعے یہ ثابت کرنا چاہتی تھی، انسان کے اندر خوفناک درندے چھپے ہوئے۔ اگر اس کے سامنے قانون، انصاف اور اخلاقیات کی دیواریں نہ ہوں تو یہ باہر نکل کر سب کچھ برباد کر دیتا۔ انسان کے سامنے جب یہ دیواریں گر جاتی ہیں اور اسے جب یہ یقین ہو جاتا ہے میں کسی اخلاقی حد کا پابند نہیں، مجھے انصاف کے کسی کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا جا سکتا، یا میں کسی قانون قاعدے کا پابند نہیں، تو پھر اس کے اندر چھپا درندہ کمزور لوگوں کے ساتھ وہ سلوک کرتا ہے جو مرینا کے ساتھ نیپلز کی گہری۔ اس تجربے سے ثابت ہوا انسان کی ڈارک سائڈ ہولناک اور ناقابل بیان ہے۔ یہ جب درندہ بنتا ہے تو یہ درندوں کو بھی شرما دیتا ہے۔ آپ اس تجربے کو آج کی ایران امریکہ جنگ میں رکھ کر آپ کو ساری حقیقتیں سمجھ آ جائیں گی۔ ایران کا آخر کیا قصور ہے؟ ایران کے 3 قصور ہیں۔ ایک، ایران میں تیل اور گیس کے دنیا کے دوسرے بڑے ذخائر ہیں۔ ایرانی زمین کے اندر 208 بلین بیرلز تیل اور 121 ٹریلین کیوبک میٹر گیس موجود ہے، اور آج کی معیشت تیل اور گیس کے بغیر نہیں چل سکتی۔ 2، ایران اپنی عزت اور انا پر کمپرومائز نہیں کرتا۔ یہ اپنی 6000 سال کی تاریخ اور تہذیب پر بھی نازاں ہے۔ یہ چاہتا ہے اس کی عزت کی جائے اور اسے بھی جیو اور جینو دو کے اصول پر عزت اور آزادی کے ساتھ جینے دیں۔ اور 3، یہ چپ چاپ اپنا دفاع مضبوط کرتا رہا۔ کیونکہ یہ جانتا تھا امریکہ تیل اور گیس کے چکر میں کبھی نہ کبھی اس پر حملہ کرے گا، لہٰذا یہ خاموشی سے اپنے دفاع کا بندوبست کرتا رہا، اور یہ بندوبست بھی آخر میں اس کا جرم بن گیا۔ دوسری طرف امریکہ سپر پاور ہے اور اس کا خیال ہے میں اگر سپر پاور ہوں تو پھر پوری دنیا کے خزانوں پر میرا حق ہے۔
اور یہ اپنا یہ حق لینے کے لیے کبھی ادھر ٹکر مار دیتا ہے اور کبھی ادھر۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایک مکمل ریڈ نیک سرخ گردن امریکی۔ میں آگے بات بڑھانے سے قبل آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، دنیا میں 5 رنگتوں کے انسان بستے ہیں: سفید، سیاہ، نیلے، بھورے یعنی براؤن اور سفید لوگ ذہنی طور پر تگڑے ہوتے ہیں، ان کا دماغ ہمیشہ حل تلاش کرتا ہے۔ یہ سائنسی بھی ہوتے ہیں۔ دنیا کی زیادہ تر ایجادات گوروں سفید فاموں تاکہ یہ ٹھنڈے علاقوں میں رہنے کے باوجود ایئر کنڈیشن اور فریج بھی گوروں نے جانا۔ دنیا کے زیادہ تر مسائل کا حل بھی گوروں نے دیا۔ جانوروں کی خوراک سے لے کر ATM اور کرپٹو کرنسی تک 90% سسٹم گوروں نے دیا۔ دوسرے نمبر پر سیاہ فام، یہ جسمانی لحاظ سے تگڑے ہوتے ہیں۔ یہ لڑنا بھیڑنا مارنا اور مرنا جانتے ہیں۔ ان کی ٹانگیں اور پھیپھڑے تگڑے ہوتے ہیں۔ چنانچہ دنیا کے زیادہ تر اسٹار ایتھلیٹس اور باکسر سیاہ فام، یہ جنگوں میں بھی کمال کرتے ہیں۔ تیسرے لوگ یلو ہیں۔ یلو لوگ پیلی رنگت کے انتھک ہوتے ہیں۔ یہ تھکتے نہیں، آپ انہیں کسی کام پر لگائیں، یہ اسے مکمل کیے بغیر پیچھے نہیں۔ جاپانی، چینی، کورین، سنگاپورین، ملیشین اور منگول اس کی مثال ہے۔ چوتھے لوگ براؤن ہیں۔ یہ براؤن لوگ شکایتی اور سست ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ شکایتیں ہم براؤن لوگ کرتے ہیں۔ ہم بے انتہا سست بھی ہیں، گھنٹے کا کام ہفتے میں بھی ختم نہیں۔ ہم براؤن لوگ ٹک کر بیٹھ نہیں سکتے۔ آپ کسی کو گھنٹہ بھر بٹھا کر دیں، اسے 10 منٹ بعد پیشاب آ جائے گا یا سگریٹ پینے کے لیے باہر چلا جائے گا، اور اگر یہ بیٹھ بھی جائے گا وہ بھی یہ کام نہیں۔ ہم لوگ سیدھے بھی کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ہم چند منٹ بعد دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لیں گے یا پھر کرسی کا سہارا لیں گے، لیکن سیدھے کھڑے نہیں۔ اور آخر میں سرخ نسل آتی ہے۔ یہ بدماش یا کن ٹوٹے ہوتے ہیں۔ یہ ہر مسئلہ طاقت کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دروازے توڑ کر اندر داخل ہوں گے اور لاشوں کے انبار لگیں گے۔ امریکیوں کی کثیر تعداد ریڈ نیک مین سرخ گردن والا گورا پر مشتمل ہے۔ یہ لوگ بلی کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، بلی دھمکیاں دیتے ہیں اور اگر دوسرا دب جائے تو اس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، اور اگر نہ دبے تو یہ اس کے مرنے تک اس پر وار کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال ہر 2 صورتوں میں نقصان دوسرے کا ہو۔ امریکی ریڈ نیک ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ ان کے لیڈر ہیں۔ امریکہ نے دوسری جنگ عظیم کے بعد بڑا جامع ورلڈ آرڈر بنایا۔ اس ورلڈ آرڈر کی روح امریکی ڈالر تھی اور IMF اور ورلڈ بینک اس کے بھی۔ امریکہ نے عالمی تنازع کے خاتمے کے لیے اقوام متحدہ بنائی اور تجارت کے لیے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، عالمی صحت کے لیے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، اور اپنے دشمنوں کو سزا دینے کے لیے عالمی عدالت انصاف کی۔ اس نے 1949 میں گوروں کو بچانے کے لیے نیٹو کی شکل میں عالمی فوج بھی بنا دی اور تیل اور گیس کی مسلسل سپلائی کے لیے عرب ملکوں پر بادشاہ بٹھا دیا، جبکہ چین کو اپنا فیکٹری ایریا بنا دیا۔ یہ سسٹم ٹھیک چل رہا تھا، لیکن پھر ٹرمپ آیا اور اس نے اٹلی کی مرینا پر پستول تان لی اور پوری دنیا سہم کر رہی۔ ٹرمپ نے اقوام متحدہ سے لے کر نیٹو تک ہر چیز تباہ کی۔ ڈالر کی وقت بھی تاریخ میں پہلی بار ختم ہوئی۔ ٹرمپ نے پہلے غزہ کی بربادی پر سائن کیا، پھر یہ وینزویلا پر حملہ آور ہوا اور دنیا کے تیل کے سب سے بڑے ذخیرے پر قابض ہوا۔ یہ وینزویلا کے صدر نکولس اور اس کی اہلیہ کو اٹھا کر نیو یارک لے گئے اور یہ اس کے بعد ایران پر بھی حملہ آور ہوا۔
ایران کے پاس اب دو آپشن، یہ بھی وینزویلا کی طرح شکست تسلیم کر لیتا اور گیس اور تیل کے ذخائر امریکہ کے حوالے کر دیتا، یا پھر یہ مردوں کی طرح سینہ ٹھوک کر کھڑا ہو جاتا۔ ایران دوسرے آپشن پر چلا اور یہ سینہ تان کر دنیا کی واحد سپر پاور کے سامنے کھڑا۔ امریکہ اور اسرائیل دونوں نے مل کر ایران پر 40 دن بمباری کی۔ صرف امریکہ نے 13,000 حملے کیے، ایران کی بحریہ، فضائیہ اور فوج اڑا دی، ایٹمی ری ایکٹر تک تباہ کر دیے، لیکن ایران نہیں جھکا، اس نے ہار نہیں مانی، یہ آج بھی ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار بیٹھا۔ ہم ایک بار پھر مرینا کے تجربے کی طرف واپس آتے ہیں۔ مرینا نے 6 گھنٹے کے تجربے میں ثابت کیا تھا، انسان خواہ سپر پاور بھی کو اگر قانون کا ہاتھ، اخلاقیات کا دباؤ اور انصاف کا خوف نہ ہو تو دنیا میں اس سے بڑا درندہ کوئی نہیں۔ اور امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ اس فیز میں چلا گیا۔ اس کا خیال ہے اسے کوئی ضابطہ، قانون اور اخلاقیات نہیں روک سکتا، لہٰذا یہ اس وقت درندہ ثابت ہو۔ یہ مرینا جیسی زندگی دنیا کے ساتھ درندگی کر رہا، لیکن ایران نے اسے روک کر دنیا کو یہ پیغام دیا، اگر ابابیل بھی ہمت کرے تو یہ ہاتھیوں کا برعکس نکال سکتا، یہ انہیں دوڑنے پر مجبور کر سکتا، اور امریکہ اس وقت دوڑ رہا ہے۔ نیٹو اور یورپی یونین نے بھی اس کا ساتھ دینے سے انکار کیا۔ ترکیہ اور پاکستان ایران کے ساتھ، اور چین اور روس بھی امریکہ کے مخالف ہیں، لہٰذا ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ دونوں ایران میں پھنس چکے ہیں، اور یہ اب بڑی حد تک ایران کے رحم و کرم ہے۔ ایران اگر کل تباہ بھی ہو جاتا ہے یا یہ ڈیل پر مجبور ہو جاتا ہے تو بھی یہ امریکہ کو لے کر بیٹھ جائے۔ یہ دنیا میں یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، اگر دنیا میں قانون اور اخلاقیات کی حکمرانی نہیں ہوگی تو پھر یہ دنیا باقی نہیں رہ سکتی۔ اور ایران کی سب سے بڑی کامیابی ہے، اس نے دنیا کو بتا دیا ہیومن رائٹس کی مالا جپنے والوں کے اندر اتنے بڑے درندے چھپے ہیں، یہ انسانوں کی شکل میں اتنے بڑے آفریت۔